کریں گے۔ پھر اس یقین کی لاج اور اس یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان آب زمزم کا اظہار کیا اور کیسے اس بیابان کو مکہ شہر بنوایا اور بیت اللہ وہاں بنا، اور اس وقت سے لے کر آج تک، حالانکہ وہاں کوئی زراعت کے نقشے نہیں اور حضور کے زمانے میں کوئی تجارت کے نقشے نہیں تھے، کیسے اللہ نے ارب ارب انسانوں کے رزق کا اور ان کی حفاظت کا اور ان کے اطمینان کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا یہ امن والا شہر بنایا، حتیٰ کہ یہاں تو جانور بھی امن میں ہیں، نہ شکار کرنے کی اجازت ہے، نہ وہاں گھاس کو اکھاڑنے کی اجازت ہے حاجی کے لیے۔ تو جو ایمان اذن لا یضیعن اللہ، تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ایسی طاقتور چیز ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام کہ دل کی صلاحیت اور دل سے کے یقین سے فائدہ اٹھانا ایمان کی صورت میں، اور جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی طاعت کی صورت میں، حضرات انبیاء کرام اس کی محنت لگ کر آتے تھے۔ اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک محنت کو لے کر آئے کہ اے انسانوں، تمہاری کامیابی ایمان میں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں، اعمال میں، اور بنیادی چیز ایمان۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ جو سب سے بڑا کلمہ ہے، کلمہ معرفت ہے، کلمہ تقوی ہے، کلمہ اخلاص ہے، اس کی دعوت شروع کی اور فرمایا کہ میں ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر اس کلمے کو تم صدق کے دل سے کہہ لو تو یہ بگڑے ہوئے ضدی اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اپنے بچوں کو جو پیدا ہو چکا فقر کے ڈر سے گلا گھونٹ کر مارنے والے، اور بیت اللہ کا ننگے طواف کرنے والے، اور بیت اللہ کے چاروں طرف غیر اللہ کی یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے، اللہ ان کی زندگی کو ایسے پاکیزہ اور ایسے مرتب کر دے گا، ایسے سلیقے آداب دے دیں گے کہ روم اور فارس دنیا کی جو ہے ممالک، قیامت تک آنے والی انسانیت اپنے سلیقوں کو بھول کر ان جو ہے راستوں کو اختیار کرے گی۔ کتنا بڑا وعدہ اللہ نے اس کلمے پر فرمایا۔ اللہ کے رسول بتا رہے تدین لکم العرب وتؤدی الیکم الجزیہ العجم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے اللہ رب ہیں اور جسمانی غذاؤں کے لیے کتنے نظام ہیں، کتنے کام ہیں، تو اسی طرح روحانی تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے نبیوں کا آنا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کسی قوم کو ہم نے ڈرانے والے اور نبی اور بشارت سنانے والے اور رسول کے بغیر خالی نہیں چھوڑا۔ نبی کی محنت سے ایمان اور اعمال آتے اور اللہ باطل والوں کے خلاف فیصلہ فرما کر دنیا کو ان کے شر سے پاک کرتے اور ایمان والوں کو اس میں بساتے، اور پھر محنت چھوڑنے کے سے پھر انسان دنیا کی طرف جاتا، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تشریف لانے پر نبوت پر مہر لگا کر اللہ نے اب نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور امت آپ کی سب سے بڑی اور پوری زمین کے انسان اور قیامت تک آنے والے انسان، اے اللہ ان تک پیغام کون پہنچائے گا؟ اس پر اللہ کا جواب، اے نبی آپ کی امت کو ہم نے اب اس مبارک کام کے لیے چھانٹ لیا اور ایمان والوں کو حکم دیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال کو لگاؤ، یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے، اور ایسے لگاؤ جیسے اللہ نے لگانے کا حق ہے، کیونکہ پرکھنے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے اس کام کے لیے تمہیں چن کر بھیجا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو اپنے ساتھ لیا، اور یہ دعوت والا کام امت ہوتے ہوئے اللہ نے یہ کام اس امت کو عطا فرمایا، اور دین کی فکر اور دین کی دعوت اور نسلوں کی تربیت یہ اللہ نے ہمارے ذمے کی۔ جیسے مرد مکلف ہیں، عورتیں بھی امت ہوتے ہوئے کام نبیوں والا کرے گی، اور رسول اور انبیاء تو مرد ہوتے تھے، لیکن یہ امت جو نبیوں والا کام کر رہی ہے، جیسے مردوں کے ذمے ہے محنت ہے، اس طرح عورتوں کے ذمے بھی دین کی فکر، محنت اور بچوں کی دینی تربیت اور دعوت والا بنانا، یہ اللہ نے اس عورتوں کے ذمے بھی کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعوت دے رہے ہیں اور جو ایمان لاتا ہے فوراً یہ لا الہ الا اللہ، جیسے پہلی امتوں کے لیے اس اقرار پر اللہ اپنا دین، اس کی توفیق ان کو عطا فرماتے تھے،
اور نبیوں کو حکم ہوتا تھا سکھلاؤ، تو اسی طرح اس امت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، اللہ کے احکام، اللہ پر ایمان بھی لاؤ، اللہ کے احکام کو پورا بھی کرو، اور محمد الرسول اللہ کے اقرار کی وجہ سے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والا کام بھی کرو۔ اتنا بڑا کام کہ پہلے انبیاء ان کے دائرہ نبوت محدود تھا، زمانہ محدود تھا، علاقہ محدود تھا، افراد محدود تھے، ان کی محنت کا اثر اس امت میں پڑتا تھا، اس میں سے ہدایت والے یہاں پیدا ہوتے تھے، اور یہ محنت ایسی ہے کہ اس کا اثر، تمہاری محنت کا اثر پورے عالم پر اور قیامت تک آنے والی نسلوں پر پڑے گا۔ اس لیے ہر کلمہ کو اس محنت کو کرتا تھا۔ خیر القرون قرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آدم علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ اعتبار انسانوں کا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، آخرت کی طرف جانا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ زمانہ جو ایک ظرف ہے، اس میں انبیاء اور قومیں آئیں، اور انبیاء کی دعوت اور انبیاء کا تقوی، اللہ کی معرفت، اللہ کے ہاں محبوبیت اور ایمان لانے والوں کے قدر اور عظمت اور ان کے اعمال، فرمایا کہ ان سب زمانوں میں بہترین زمانہ قرنی وہ زمانہ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے۔ جن زمانوں میں کسی نے کیا اعمال کیے تو سب سے بہترین زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، آپ کی مبارک محنت، اور پھر مسلمان مرد ہوں، عورتیں ہوں، آزاد ہوں، غلام ہوں، لکھے پڑھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، دیہات کے ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں، اسباب والے ہوں یا بغیر اسباب کے ہوں، سب ہر ایک مسلمان وہی فکر ہے اور وہی محنت ہے اور وہی اعمال کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسی جیسے قدم بقدم صحابہ کرام مرد عورت ساتھ تھے۔ فرمایا اس لیے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت کر رہے ہیں، ہر صحابی ایمان لا کر دعوت والی محنت کو کر رہا ہے، اور اس محنت کے کرنے میں جو حالات آ رہے ہیں اس پر صبر صحابہ کر رہے ہیں جیسے حضور، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کی جو انفرادی زندگی، حضرات انبیاء کرام معصوم، ان کے اخلاق، ان کے اندر حیا اور ان کے جہاں انسانیت کی خدمت، لوگ اشش کرتے تھے اور ان پر رش کرتے تھے، لیکن ان کی ذاتی زندگی سے کوئی اپنی زندگی بدلتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے بھی تو 40 سال پیدائش سے لے کر اور جو ہے نبوت ملنے تک 40 سال گزارے، اور آپ کی پیدائش پر کتنے معجزات اللہ نے ظاہر کیے، ابھی نبوت نہیں ملی اور سب آپ کو صادق امین کہتے تھے، لیکن کسی نے یہ کہا ہو کہ میں یا میرے بچے وہ ایمان اور وہ زندگی اپنا لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہوئی ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ملتا۔ اب اس باطل کے توڑ کے لیے اللہ نے نبیوں کو دعوت دی، ہر نبی جب دعوت شروع کرتا تو یہی تعریف کرنے والی قوم، کیونکہ یہ دعوت ان کے باطل معاشرے، ان کے غلط اخلاق اور ان کے ظلم کے